الحمد لله الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. کو جگہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. وصدق رسوله الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم. میرے آقا کریم رؤوف الرحیم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھا بروز قیامت میں اس سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملاؤں گا. آئیے عقیدت کے ساتھ محبت کے ساتھ اپنے آقا رؤوف الرحیم رسول محتشم آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں. پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، اور مومن سچا عاشق رسول کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں فارغ وقت میں کسی بھی وقت میں جان بوجھ کے اپنے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک نہ پڑھوں. اور یہ بھی روایت میں موجود ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص کی ناک خاک آلود ہو، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جس کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اور یہ روایت میں اور بھی موجود ہے اس سے بڑھ کر کنجوس ترین شخص کون جو میرا نام سن کر مجھ پر درود نہ پڑھے. تو موقع ملتے ہی جو ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو. حالانکہ ہونا تو مومن کو ہونا تو یوں چاہیے کہ جب کسی عاشق رسول کو دیکھے نماز پڑھتا ہوا ذکر اللہ کرتا ہوا اللہ کی عبادت کرتا ہوا تو اس کا دل فوراً موم ہو جائے، نرم ہو جائے کہ یار فلاں شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے اور میرا دل خاموش ہے، میرے جوارے میرے اعضاء خاموش ہے. کیوں؟ حالانکہ میں تو عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہوں. فوراً توبہ طیب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں سر تسلیم کر لے، اپنے سر کو جھکا لے، رجوع کر لے. میں آپ کے سامنے جو موضوع لے کر آیا ہوں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت. ایسی صداقت اگر ان کی
صداقت، ان کے نیک اعمال، ان کی اچھائیاں، ان کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور دوسرے پلڑے میں پوری دنیا کے لوگوں کے نیک اعمال رکھے جائیں، لیکن وہ نیکیاں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں کی وہ سب سے بڑھ کر ہو جائیں گے۔ اس لیے تو آپ کا لقب صدیق رکھا گیا، سچے۔ آپ کی صداقت ایسی، آپ کی وفا ایسی، آپ کی بہادری، آپ کی شجاعت ایسی کہ کافر بھی مسلمان ہو جائے۔ آپ اسلام کا پرچم بلند کرنے والے ایسے فرد واحد ہیں۔ آپ بچپن ہی میں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، ابھی تک آپ نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا تھا۔ کم بیش 17 سال کی عمر میں، 17-18 سال کی عمر میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان سے مشرف ہو گئے۔ بچپن ہی سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دوست رہے۔ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعویٰ فرمایا نبوت کا تو سب سے پہلے اسلام لانے والے یہ شخص تھے۔ یہ نہیں کہا کہ میں آپ کی بات نہیں مانتا، دلیل دو، ثابت کرو کہ تم نبی ہو، بلکہ آپ نے فوراً کہا کہ میں آپ پر اسلام لایا ہوں، آپ کو مانتا ہوں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بچپن ہی سے امانت دار صدیق تھے، سچے تھے، کبھی زندگی میں جھوٹ نہیں بولا کرتے، یہاں تک کہ کافرین مشرکین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتے اور اپنی امانتیں رکھ دیتے تھے۔ آج ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی وہ لادینیت، الہاد، ملحدین، سیکولر کے پروگنڈے جو فحاشی پھیلا رہے ہیں، ہماری نوجوان نسلوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ان کے رد عمل میں کچھ باتیں آپ کو سننے کی ملے گی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں جن کے دل، زبان اور عمل میں کبھی تضاد نہ پایا گیا۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر کلمہ دل کی گہرائی سے ہوتا تھا، اور ان کا ہر عمل قرآن و سنت سے ہوتا تھا، اور ان کا ہر عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور سنت کے عین مطابق ہوتا تھا۔ تبھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک هم المتقون، جو حق لے کر آیا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حق لے کر آئے اور جس نے اس کی تصدیق کی، یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہی متقی ہیں۔ جب ہجرت کے وقت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ثور کی طرف چلے، مشرکین میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے تھے، آپ کو ہلاک کر دینا چاہتے تھے، قتل کر دینا چاہتے تھے۔ تب میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ آگے ہیں، مشرکین پیچھے ہیں، دو ہستیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہاں ہیں اور ان کو مل کے قتل کر دیں۔ غار ثور اگر کسی نے دیکھا ہو تو کتنی بڑی ہے، پہاڑ ہے، پاؤں میں چپلیں نہیں ہیں، لیکن جب غار پہ چڑھے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میرے آقا کریم علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر اٹھایا، اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے غار ثور میں۔ آج ہم 1 گھنٹہ سفر کریں، چھوٹی سی اونچائی پر سفر کریں تو تھک جاتے ہیں، لیکن ان کی امانت، ان کی صداقت اور ان کی ایمانداری اور ان کا ایمان دیکھیں، ان کی محبت دیکھیں، ان کا عشق رسول دیکھیں، پاؤں میں چپل تک نہیں، پاؤں زخمی ہوتے جا رہے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا حضور میں تھک گیا ہوں، میرے پاؤں میں چوٹیں آ گئی ہیں، آپ کا وزن مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا،
لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھے پہ اٹھا کے میرے آقا کریم علیہ السلام کو غار سور میں لے جاتے ہیں. پیچھے مشرکین بھی آ رہے ہیں کہ کہاں ہیں وہ دو ہستیاں، کہیں ملے تو ہم ان کو قتل کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار سور میں چلے جاتے ہیں. اتفاق دیکھیے کہ جس سوراخ سے اندر جاتے ہیں وہاں ایک پنچھی یعنی ایک پرندہ انڈے دے دیتا ہے اور مکڑی وہاں جالا بھی بنا دیتی ہے. اور اتفاقی بات یہ بھی ہے کہ مشرکین پاؤں کو جو نشان ہوتا ہے نا وہ دیکھتے دیکھتے آ رہے تھے کہ کہیں پاؤں کے نشان مل جائے. اتفاق بھی ایسا ہوا کہ پاؤں کے نشان نظر نہیں آئے اور غار کے سوراخ پر مکڑی نے جالا بنا دیا اور کبوتری نے انڈے دے دیے. مشرکین نے کہا کہ اس غار میں تو جا ہی نہیں سکتے. اتفاق دیکھیے جب میرے آقا کریم علیہ السلام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غار میں تشریف لے گئے تو وہاں پر آپ نے سارے سوراخ بند کیے. چھوٹے چھوٹے سوراخ ہوتے ہیں نا غاروں میں، آپ پہاڑوں میں جائیں تو کسی غار جیسا کوئی جگہ پہ دیکھیں کہ وہاں جانور کے سوراخ ہوں گے چھوٹے چھوٹے. آپ نے چادر کو پھاڑا اور اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، سب سوراخوں کو بند کر دیا، غار کو بالکل بند کر دیا، محفوظ کر دیا. ایک سوراخ رہ گیا تھا، وہاں پہ اپنا انگوٹھا، پاؤں کا انگوٹھا رکھ دیا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی گودی میں سو گئے. ساری رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دیدار کرتے رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے رہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تجلیات دیکھتے رہے. اور ایک برسوں پہلے ایک سانپ نے سن رکھا تھا، اس نے یہ سن رکھا تھا کہ یہاں دو ہستیاں آئیں گی، ایک سچا اور ایک سچائی آئے گی، دو ہستیاں ضرور آئیں گی یہاں پہ. بہت پہلے اس نے سن رکھا تھا، وہ بھی دیدار کرنا چاہتا تھا. کہتا کہ دو ہستیاں آئیں گی، آخری نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے، میں ان کا دیدار کروں گا، ان کو دیکھوں گا کہ وہ کیسے ہیں. کالا سانپ جانتا تھا، لیکن جب وہ دو ہستیاں آئیں غار کے اندر تو اس نے بڑی کوشش کی کہ حضور کا دیدار ہو جائے، حضرت ابوبکر صدیق کا بھی دیدار ہو جائے. بڑی کوشش کی لیکن دیدار نہیں ہو پایا. لیکن اس نے ایک سوراخ دیکھا جہاں تھوڑی نرم نرم جگہ تھی، نے بوسہ دینے شروع کیے. کہا کہ ہو نہ ہو تو یہ تو حضرت ابوبکر صدیق کا پاؤں ہو. بوسہ دینا شروع کیا. بوسہ دیتے دیتے ایسا کڑوا بوسہ دیا کہ ڈنگ مار دیا. تکلیف بڑھ گئی لیکن پاؤں نہیں ہٹایا کہ کوئی چیز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تکلیف نہ دے دے، کاٹ نہ لے، پریشان نہ کرے، نیند میں خلل نہ آ جائے. عشق تو دیکھیے، لیکن آپ نے پاؤں نہیں ہٹایا. درد کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، تکلیف برداشت نہیں ہو رہی. آنسو گھرتے ہیں رخ انور پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر. میرے آقا کریم علیہ السلام کی آنکھ کھل جاتی ہے، جاگ جاتے ہیں. فرماتے ہیں اے ابو بکر کیا پریشانی ہے، کیا پرابلم ہے، کیا چیز تکلیف دے رہی ہے؟ کہا کہ حضور علی جا مجھے کسی چیز نے کاٹ دیا ہے. حضور دیکھتے ہیں اور معجزہ بھی دیکھیے، محبت بھی دیکھیے. حضرت ابوبکر صدیق صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں
اپنا پاؤں مبارک میرے آقا کریم علیہ السلام لعاب دہن نکالتے ہیں، تھوک نکالتے ہیں، لعاب دہن اس پاؤں مبارک پر لگاتے ہیں تو فوراً زہر چلا جاتا ہے۔ یہ تھا عشق، محبت۔ اور آج کی ہماری محبت کیسی ہے؟ ارے آج کی محبت ہماری ایسے ہے کہ ہماری صبح کی نیند نہیں کھلتی، گرم گرم بستر کے مزے لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز تو بعد میں پڑھ لیں گے، قضا پڑھ لیں گے۔ یہ عشق رسول؟ ارے عشق رسول تو وہ تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں میرے آقا کریم علیہ وسلم تشریف فرما تھے، لیکن آنسو آ گئے تھے، نماز کا خوف تھا کہ نماز کی چلی نہ جائے، اور حبیب کبریا گود میں تشریف فرمائے، عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، روتے ہیں، آنسو گرتے ہیں، آقا کریم فرماتے ہیں کیا پرابلم؟ آتے ہیں علی جان عصر کا وقت ختم ہو رہا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ وہاں بھی عشق رسول تو دیکھیے، حضور فرماتے ہیں علی قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے؟ میرے آقا فرما رہے ہیں قضا پڑھنی ہے یا ادا پڑھنی ہے نماز؟ تو حضرت علی کو بھی پتا تھا کہ میں جو بولوں گا حضور وہ کر دیں گے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ میں نے ادا پڑھنی ہے، قضا نہیں پڑھنی، نماز کا وقت ختم ہو چکا ہے، مغرب کا وقت شروع ہونے والا ہے، چند ہی لمحے باقی ہے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے سورہ کی اشارہ کی، واپس آ گیا، آپ نے نماز ادا کی، سورہ واپس چلا گیا۔ یہ تھا عشق رسول۔ اور ہمارا عشق رسول کیسا ہے؟ وہ نیند میں، دوپہر کاروبار میں، عصر مغرب وقت نہیں ہے، عشاء پھر سونے میں، امان والحفیظ۔ اور ہمارے دعوے یہ ہیں کہ ہم اللہ اور رسول سے محبت کرتے ہیں، محبت یہ رسول میں دعوے کرتے ہیں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو یہ صداقت کا لقب کیسے ملا؟ میرے آقا کریم علیہ السلام جب معراج کی رات تشریف لے گئے، آسمانوں کی سیر کی، انبیاء کی امامت فرمائی، جب یہ سیر جنت دوزخ کا ملاحظہ کر کے واپس آئے، مشرکین کو بتایا کہ میں نے ایک ہی رات میں اتنا لمبا سفر کیا ہے، مسجد اقصی میں انبیاء کی امامت کی ہے، معراج کا سفر آسمانوں کی سیر کی ہے، جنت دوزخ کا ملاحظہ کیا ہے۔ مشرکین حضرت ابو طالب، حضرت ابو جہل یہ ہنسنے لگے، مسلمانوں کو بلایا کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، دیکھو کیسے جھوٹے کذاب ہیں، اتنے وقت میں کون سیر کرتا ہے؟ مدینہ سے مسجد اقصی بہت لمبا سفر ہے، کون ایک رات میں سفر طے کر کے آتا ہے؟ انہوں نے طرح طرح کے سوالات کیے، میرے آقا کریم علیہ السلام تمام سوالوں کے جوابات دیتے رہے، جہاں تک انہوں نے یہ کہا کہ مسجد اقصی کے دروازے کھڑکیاں کتنی ہیں، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوری مسجد کا نقشہ آپ کے سامنے کر دیا۔ اگر آج ہم کسی بھی مسجد میں جائیں، کسی گھر جائیں، تو ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ اس گھر میں، اس مسجد میں، اس مکان میں کتنے کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں، لیکن وہ غیب بتانے والے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتا دیا کہ مسجد اقصی کی کھڑکیاں اتنی ہیں، دروازے اتنے ہیں، فلاں وقت کا قافلہ فلاں وقت یہاں پہنچ جائے گا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا گیا، کہا گیا، ابو جہل نے کہا کہ دیکھو تمہارے نبی کیا کہتے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا نہیں، یہ نہیں کہا کہ میں سوچ کے بتاتا ہوں، پوچھ کے بتاتا ہوں، بلکہ نہیں، تاکہ جو حضور نے فرمایا سچ فرمایا۔ اور آج ہمارا ایمان، ہمارا عشق، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ حضور نے جو کچھ فرمایا
سچ فرمایا. ہم حضور کے صدقے تو اللہ کو جانتے ہیں نا، مانتے ہیں. حضور نے فرمایا جنت دوزخ ہے، اللہ پاک ہے، فرشتے ہیں، کتاب موجود ہے، ہم مانتے ہیں نا. لا الہ الا اللہ حضور کے صدقے پڑھا نا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ ہم جس کی زبان سے آج تک جھوٹ تک نہیں سنا، سچ ہی سنتے آئے ہیں، کیا وہ کبھی جھوٹ بول سکتا ہے؟ جس کے کہنے پہ ہم نے اللہ کو ایک مانا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، کیا وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں. آپ نے نہ سوچا، نہ سمجھا، نہ پوچھا، فوراً کہا کہ میرے حضور نے سچ فرمایا. تبھی آسمانوں پہ آپ کا نام صدیق لکھ دیا گیا. یہ تھا آپ کا عشق رسول. تبھی تو آپ صداقت کے امین ہیں، حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے سچے پکے عاشق رسول. ایک مرتبہ میرے آقا کریم علیہ السلام طواف کرنے جا رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی آگے آتے ہیں، کبھی پیچھے آتے ہیں، کبھی سائڈ پہ آتے ہیں، کبھی دوسری سائڈ پہ آتے ہیں. تو حضرت کریم علیہ السلام پوچھنے لگے کہ ابوبکر آج کیا بات ہے، کبھی آگے آتے ہو، کبھی پیچھے آتے ہو، کبھی دائیں مڑ جاتے ہو، کبھی بائیں مڑ جاتے ہو، کیا پریشانی ہے؟ پہلے تو ایسا نہیں تھا. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان اور صداقت دیکھیں، عشق و محبت دیکھیں. فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ کوئی دشمن، کوئی کافر مشرکین آپ پر حملہ نہ کر دیں. جب یہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ آگے سے کوئی کافر آپ پر حملہ کرے گا تو میں آگے ہو جاتا ہوں. جب یہ خوف پیچھے کا ہوتا ہے کہ کوئی پیچھے نہ آ جائے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں. یہ خوف دائیں بائیں مجھے رلا دیتا ہے کہ کوئی میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچا دے. اس لیے میں آپ کی حفاظت کر رہا ہوں. یہ ہے عشق و محبت، یہ ہے صداقت، یہ ہے ایمان کا والہانہ جذبہ. اور آج کا ہمارا عشق کیا ہے؟ ہم موقع ملتے ہی نماز پڑھنے آتے ہیں. بعض کا تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم جمعے کی نماز پڑھتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ ہفتے میں ایک مرتبہ بس مسجد کا رخ اور مسجد کا دروازہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ عید کی نماز تک نہیں پڑھتے. ہمارا مسلمانوں کا حال ہے. اور دعوے کرتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں. ارے ہم کل قیامت میں کے دن اپنے حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ اگر خدا نہ خواستہ حضور نے ہم سے رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا. حضور نے فرمایا دنیا میں دعوی تو یہ کرتا تھا کہ میں تم سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں، لیکن میرے بتائے فرامین پر عمل تو نہیں کرتا تھا. مجھے جو خاص تحفہ معراج کی رات ملا تھا نمازوں کا، 50 نمازیں تھی، 5 ہو گئی، لیکن وہ تو نے کبھی ادا نہیں کی. روزہ حج زکات ادا نہیں کیا. آج میں تیری کیسے سفارش کروں؟ دنیا میں تو نے تو کوئی میری بات نہیں مانی تھی، آج میں تیری بات کیسے مانوں؟ خدا را لوٹ آئے. رجوع اور عروج میں بہت فرق. فاز ایک ہی ہے، عروج رجوع. میرے رب نے فرمایا رجوع کر لو، توبہ کر لو، توبہ طیب ہو جاؤ، میں عروج عطا فرماؤں، بلندی عطا فرماؤں. اور بلندی کیا ہے؟ عروج کیا ہے؟ تم نے جو اعمال کی ہوں گے اس کی جزا دوں گا، جنت حورے دوں گا، شراب نہر دودھ کی حورے دوں گا، نہریں دوں گا، جو چاہو گے وہ مل جائے گا. پانی کی مشکیزیں جب چاہو گے تو آپ کے سامنے ہو جائیں گے. 70 ہزار آپ کے خادمین ہوں گے. اب رجوع تو کرو، توبہ تو کرو. اگر آپ سے کوئی سرزد ہو جائے گناہ، اپنی جان پہ ظلم کر بیٹھو، تو اپنے حبیب کے پاس چلے جاؤ، اپنے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ.
کہو کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ سرزد ہوا ہے. صحابہ کرام آتے تھے آپ کی بارگاہ میں، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں نے آج جان بوجھ کے روزہ توڑا ہے، آج جان بوجھ کے میں صحبت کر بیٹھا ہوں، یہ غلطی ہوگی، اس کا کفارہ کیا ہوگا؟ رب سے مجھے بخشوا دیں. لیکن آپ اپنے غلاموں کی، اپنی امتیوں کی فریاد سنتے تھے اور پوری بھی کرتے تھے. ارے وہ تو ہمارے نبی ہیں جو اپنی امت کے گناہوں کو چھپا کر اپنے رب سے بخشواتے ہیں، رو رو کر اپنی امت کے گناہ بخشوائے ہیں. اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہم گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں. آج ہماری نوجوان نسل آپ کے سامنے ہے، کیا کر رہی ہے، کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا گا رہی ہے، کیا کھا رہی ہے، کیا پی رہی ہے، آپ کے سامنے ہے. اگر ان کی حرکات و سکنات قول و فعل پر غور کیا جائے تو کوئی کافر دیکھ کر اس کو مسلمان نہیں ہوگا، وہ یہ کہے گا کہ یار میں خود ٹھیک ہوں. آج کل کے مسلمانوں کا تو یہ حال ہے، میں مسلمان ہوں گا کون سا دین مانوں گا. اس کے دل میں کوئی ایسی بات نہیں گزرے گی. آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گوٹ گاؤں علاقے میں، بستیوں میں، گھروں میں ہر شخص اس گناہ میں مبتلا ہے. وہ گناہ کون سا ہے؟ بے حیائی، فحش گوئی اور بے حیائی پھیلانے میں. کیسے؟ آج ہمارے پاس یہ ہے نا، یہ موبائل. دیکھیے اگر ہم نے اس موبائل کے ذریعے گناہ کیا اور اسی گناہ کو فارورڈ کیا، مثال کے طور پر ہم نے کوئی فلم دیکھی، کوئی گانا دیکھا، کوئی ٹک ٹاک پر گندی کوئی ویڈیو دیکھی، اس کو اپنے دوست میں بھیج دی. میں نے دیکھی وہ والا گناہ میرے موبائل کے ذریعے بھیجی ہوئی گروپ میں، دوسرے کے پاس گئی، اس نے دیکھی وہ والا گناہ گروپ میں بھیجی، ہزاروں 100 بندے نے دیکھا وہ والا گناہ. اسی طرح وہ پھیلتی رہے گی. آپ نے اس کو بھیجی، اس نے اس کو بھیجی، ایسے یہ سلسلہ چلتا رہے گا اور یہ گناہوں کا میٹر ہے. میں نے گناہ کیا، گناہ کو فارورڈ کر دیا، آگے بھیج دیا، شیئر کر دیا، لیکن وہ چلتا رہے گا جب تک ختم نہیں ہوگا، یہ چلتا رہے گا. ارے ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ آج میں مسجد کے اندر 2-4 پہ لگا دیتا، کسی کے لیے صدقہ کر دیتا، کسی مسکین اور غریب یتیم کو کچھ دے دیتا، کوئی درخت لگا دیتا، کوئی اچھا خیر خواہی والا کام کر دیتا، اپنی نیک اولاد چھوڑ جاتا، ان کو پڑھاتا لکھاتا، صحیح راستے کو عقیدہ مسلمان بناتا. وہ جب تک رہتی، ان کی اولاد کی اولاد کی اولاد رہتی، وہ دعا کرتی تو مجھے ثواب ملتا رہتا. ہم اس کے برعکس ہیں. آج و کل ہمارا کاروبار یہ ہے کہ ہم فحاشی دیکھیں، فحاشی پھیلائیں، فحاشی سنیں، فحاشی دیکھیں، دکھائیں. آج ہماری نوجوان یہی ہے، یہ کام کر رہی ہے. قرآن پاک میں ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. ہم نماز پڑھنے آئیں، اللہ اور رسول کو مانیں، ان کی اتباع کریں تو ہم رک سکتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے. قرآن پڑھنے سے دل نرم ہوتا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ مجھے ایک لت لگ چکی ہے، عادت بن چکی ہے گناہ کرنے کی، ٹک ٹاک دیکھنے کی، فلمیں ڈرامے دیکھنے کی، فحاشی پھیلانے کی. تو سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے دل کو صاف کرو. ایک بزرگ نے اپنے شاگرد کو دیا گندا پیالہ تھا، لیکن اس کے اندر سوراخ تھے چھوٹے چھوٹے. تو جاتا دریا سے پانی لے کر آتا، دور تھا، جو لے آتا، جب آتا تو بالکل ختم ہو چکا ہوتا پانی. وہ بزرگ کہتے کہ پانی تو آپ لایا نہیں ہو. بولا کہ شاگرد نے بولا کہ پانی تو تھا اس میں لیکن گر گیا ہے. اس کو پتہ نہیں تھا کہ نیچے سے سوراخ ہے چھوٹے چھوٹے.
5-6 مرتبہ وہ گیا پانی لینے کے لیے، لیکن پانی آتے آتے سارا گر جاتا تھا، یہاں تک کہ پانی تو نہ لا سکا وہ، لیکن جو پیالہ تھا نا وہ صاف ہو گیا۔ اسی طرح ہمارا دل بھی گناہوں سے گندا سیاہ ہو چکا ہے۔ ہم ذکر اللہ کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، جب ہم اپنے آپ کو عادی اس چیز کا بنائیں گے تو ایسا ایسا ہمارا دل دھلتا رہے گا، دھلتا رہے گا۔ ایک دن وہ آئے گا کہ ہمارا دل بالکل اس پیالے کی طرح صاف ہو جائے گا۔ بزرگ بھی اپنے شاگرد کو یہ سکھانا چاہتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو یہ گندا پیالہ تھا اب صاف ہو گیا ہے، ہمارا دل بھی اسی طرح پہلے گندا تھا، ایسے ایسے صاف ہو جائے گا۔ اب رجوع تو کرو، توبہ تو کرو، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز تو ہو، دیکھیں پھر رب کیا سے کیا نوازتا ہے۔ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت جیسی، ایمانداری جیسی، واریانہ محبت کرنے جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عدل و انصاف کے ساتھ ایمانداری والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور خدا را ایسے کام سے بچو کہ جس کے جانے کے بعد، ہمارے جانے کے بعد ہم پر یہ لوگ یہ نہ کہیں کہ فلاں شخص ایسا تھا، فلاں شخص تو یہ کرتا تھا، فلاں شخص تو یہ دکھتا تھا، یہ کام کیا کرتا تھا۔ خدا را اپنے آپ پر غور و فکر کریں، اپنے نازک جسم پر ترس کھائیں کہ آج ہم سے ایک مکڑی کا ڈنگ، ایک چونٹی کا ڈنگ، ایک شہد کا ڈنگ برداشت نہیں ہوتا، ایک ماچس کی تیلی کا جلتی ہوئی تیلی ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ سوچئے بروز قیامت جب آگ میں ڈالا جائے گا، اونٹ کی طرح بچھو ہوں گے، سانپ ہوں گے، قبر میں اسدے ہوں گے، بچھو ہوں گے، اکیلا پن ہوگا، تو ہم کیسے کر برداشت کریں گے؟ آج ہم سے اندھیرا پن بھی نہیں سہا جاتا، ڈر لگتا ہے، کل قبر ہے، ہم کیسے گزاریں گے؟ یہ جو داڑھی مبارک نا، یہ داڑھی مبارک قبر کا چراغ ہے۔ داڑھی ہوگی نا تو یہ قبر کا اندھیرا ہوگا، یہ دور ہو جائے۔ غیر شادی شدہ ہیں، ان کے تھوڑا سمجھ میں آتا ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں رشتہ نہیں دے گی۔ دیکھو جوڑے آسمانوں پہ بڑھتے ہیں، وہ اللہ کی مشیت میں ہے، رب چاہے گا تو ہو جائے گی، رب چاہے گا تو سب کچھ ہوگا، اولاد بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، ماں باپ بہن بھائی جو بھی ناراض ہوتا ہے ہونے دے، اگر میرا رب اور اس کا رسول مجھ سے ناراض ہو گیا تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہے۔ میں کل بروز قیامت اپنے اللہ اور رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ قیامت کے دن سب سے کم سزا پتہ ہے کیا دی جائے گی؟ سب سے کم آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، آگ کے جوتے، جیسے دماغ کھلتا ہوگا۔ اور اپنے گناہوں کی وجہ سے کوئی لوگ تو اپنے پسینوں میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، کسی کا پسینہ تھوڑی تک، کسی کا منہ تک، کسی کا ٹکنے تک، اپنے اعمال کی وجہ سے وہ سزا کر رہے ہوں گے۔ خدا را اس نازک جسم پر ترس کھائیں اور اللہ اور رسول کی اتباع کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔